بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 کلاس ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے۔ اس میں ہم آج سبق نمبر 5 ٹریفک کے قوانین اور ہماری ذمہ داریاں پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے سوچیں اور بتائیں کہ ٹریفک کے قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں۔ ٹریفک کے قوانین بچوں مختلف حادثات سے بچنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم مختلف حادثات سے بچ سکیں۔ اور پیدل سڑک کب اور کہاں سے پار کرنی چاہیے؟ پیدل سڑک جو ہے بچوں کب کرنی چاہیے؟ جب ادھر ہمیں سڑک کے کنارے رک کر اگر تو جو سڑک ہے وہ 1 وے ہے یا تو پھر ہمیں دائیں طرف دیکھنا چاہیے، اپنے دائیں طرف دیکھ کر پھر زیبرا کراسنگ سے سڑک کراس کرنی چاہیے۔ اور اگر 2 وے ہے سڑک تو پھر ہمیں پہلے دائیں دیکھنا ہے پھر بائیں دیکھنا ہے کہ کہیں سے کوئی ٹریفک وغیرہ تو نہیں آ رہی۔ اگر ٹریفک آ رہی ہے تو ہمیں وہاں پر رک جانا چاہیے، اور پھر اگر وہ گاڑی وغیرہ یا بائک جو بھی وہیکل ہے وہ گزر جائے تو پھر ہمیں زیبرا کراسنگ کے ذریعے ہمیں سڑک کراس کرنی چاہیے۔ پھر آپ آگے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹریفک کے نشانات مختلف رنگوں اور شکلوں کے ہوتے ہیں۔ ہر نشان میں مقصد کو ظاہر کرتا ہے۔ ہسپتال کے قریب ہارن بجانا منع ہے۔ ٹریفک کے اصولوں پر عمل کرنا کسی بھی قوم کے مہذب ہونے کی نشانی ہے، اور ٹریفک کے اصولوں قوانین پر عمل کرنے سے مختلف حادثوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اور ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے ٹریفک کے نشانات کا علم ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم ڈرائیونگ کا لائسنس لے رہے ہیں تو ہمیں ٹریفک کے اشاروں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ اور معنی: تفریح گاہ، پارک وغیرہ، سیر کرنے کا مقام، اس کو کہا جاتا ہے تمتمانا، چمکنا، جہالت، کم علمی، دل دہلانا، خوف زدہ ہونا یا کرنا، رش، ہجوم، سائرن، الارم کو کہتے ہیں، قابل رشک، آرزو کرنا، کرتب دکھانا، تماشے کرنا، کی مناسبت سے کے حوالے سے، مثلث 3 کونوں والی شکل کو کہتے ہیں، اور معروف جاننا پہچانا، اور مشہور کو کہتے ہیں، مقامات مقام کی جگہ اور جگہیں کہتے ہیں، منچلے، کھلنڈرے، نوجوان یا شرارتی بچے، شرارتیں کرنے والوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور 1 ویلنگ کرنا، ایک پہیے پر موٹر سائیکل چلانا۔ جو سبق شروع کرنے سے پہلے یہ اوپر الفاظ ہیں ان کے تلفظ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمائش، مناسبت، براجمان، احتیاط، شعور، مختلف، روانگی، معروف، تقاضا اور انتباہی، یہ ان کے تلفظ۔ ہم سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ 14 اگست کا دن تھا۔ بچوں نے والد صاحب سے فرمائش کی کہ آج وہ انہیں لاہور کے مختلف مقامات کی سیر کروائیں۔ والد صاحب جانتے تھے کہ اس دن کی مناسبت سے آج شہر بھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہوگا، چنانچہ وہ باخوشی راضی ہو گئی، یعنی خوشی کے ساتھ راضی ہوگی۔ طے پایا کہ دوپہر کا کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کیا جائے گا اور پھر سیر کے لیے نکلا جائے گا۔ بچے بے تابی سے اس وقت کا انتظار کرنے لگے۔ خدا کر کے روانہ ہونے کا وقت آیا۔ بچوں نے ضروری چیزیں اکٹھی کی اور گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ابا جان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی جبکہ امی جان ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہو گئی یعنی بیٹھ گئیں۔ جلد ہی وہ لاہور کی ایک معروف سڑک پر پہنچ گئے جو چوک کے نزدیک آ رہا تھا۔ سبز بتی بھی جل رہی تھی، چنانچہ خیال تھا کہ وہ چوک پار کر لیں گے، لیکن قریب پہنچتے پہنچتے سبز بتی بجھ گئی اور پیلی بتی روشن ہو گئی۔ فہد کے ابو نے گاڑی کی رفتار
دھیمی کرتے ہوئے گاڑی روک لی، آہستہ کرتے ہوئے روک لی۔ دھیمی کس کو کہتے ہیں؟ آہستہ کو۔ فہد ابا جان آپ نے پیلی بتی پر گاڑی کیوں روک لی؟ آپ سڑک پار بھی کر سکتے تھے، ابھی سرخ بتی تو روشن نہیں ہوئی تھی۔ ابا جان نے پھر کہا کہ فہد بیٹا، ٹریفک کی پیلی بتی دراصل یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی وقت سرخ بتی جل سکتی ہے، لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم رک جائیں۔ پھر ناصر کہتا ہے کہ مگر ابا جان، میں نے دیکھا تھا کہ آپ تو رک گئے تھے مگر بہت سے موٹر سائیکل سوار اور گاڑیاں گزر گئی تھیں۔ آگے ابا جان کہتے ہیں کہ بیٹا احتیاطاً رک جانا ہی بہتر ہے، یعنی احتیاط کرتے ہوئے رک جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں چوک پار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ اشارے کی بتی کا رنگ سبز ہوا تو ابا جان نے گاڑی چلائی اور ہمارا سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ اب ٹریفک کا رش بڑھتا جا رہا تھا، جلد ہی گاڑی کی رفتار اتنی آہستہ ہو گئی کہ ایسا لگتا تھا کہ ہم رینگ کر چل رہے کہ گاڑی جو ہے وہ رینگ کر چل رہی ہو، یعنی کرالنگ کرتے ہوئے چل رہی ہو، یعنی بہت آہستہ چل رہی ہو۔ گاڑیوں والے رش دیکھنے کے باوجود ہارن بجا رہے تھے، جیسے ہارن بجانے پر راستہ کھل جائے گا۔ اچانک انیلا کی نظر ہسپتال کے بورڈ پر پڑی۔ وہ شہر کا بڑا ہسپتال تھا۔ ٹریفک میں پھنسی وہ 2 ایمبولینسوں کے سائرن یعنی الارم دل دہلا رہے تھے، یعنی ان کو دیکھ کر دل دھڑکنا شروع ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں ایمبولینسوں میں مریضوں کی حالت کیا ہوگی، انیلا نے سوچا۔ ہسپتال کے باہر ٹریفک کا ایک اور اشارہ دیکھ کر اس نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان یہ کس چیز کا اشارہ ہے؟ ابا جان بیٹی، اس اشارے کا مطلب یہاں ہارن بجانا منع ہے۔ انیلا مگر ابا جان، یہاں تو بہت سے لوگ ہارن بجا رہے ہیں۔ ابا جان بیٹی، اس سب کو کم علمی یا جہالت ہی کہا جا سکتا ہے، یعنی لا علمی کہا جا سکتا ہے، یا اس سے اشارے کے متعلق سب کو پتہ ہوتا ہے مگر ہم دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں کرتے۔ پھر فہد کہتا ہے کہ ابا جان یہ فٹ پاتھ کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ ابا جان پتہ بیٹا، یہ پیدل چلنے والوں کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ سڑک پر نہ چلیں اور حادثات سے محفوظ رہیں۔ پھر فہد کہتا ہے کہ مگر ابا جان یہ دیکھیں، فٹ پاتھ پر تو ریڑھیاں ہی ریڑھیاں کھڑی ہیں، پیدل چلنے والے تو سڑک پر چل رہے ہیں۔ ابا جان بیٹا، یہ سب قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یعنی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یعنی قانون کے خلاف چل رہے ہیں۔ ریڑھیوں والے جانتے بوجھتے یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ جب قانون حرکت میں آتا ہے، جب قانون حرکت میں آتا ہے، یعنی قانون کے محافظ جب آتے ہیں تو پھر یہ لوگ گلہ کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے وہ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت نہیں دیتے۔ گاڑی آہستہ رینگ رہی تھی۔ اب ہم ایک اسکول کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ ناصر، ابا جان یہ اسکول کے قریب جو ٹریفک کا اشارہ نصب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ نصب ہے، لگا ہوا ہے۔ اچھا ابا جان، یہ یقیناً یہ انتباہی اشارہ ہے۔ انتباہی اشارہ یعنی تنبیہ کرنے والا اشارہ ہے، کہ منع کرنے والا اشارہ ہے کہ بیٹا یہ بتاتا ہے کہ آگے اسکول ہے، گاڑی آہستہ اور احتیاط سے چلائیں۔ انیلا، انتباہی کا کیا مطلب ابا جان؟
ابا جان بیٹی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک کے کناروں پر بنے ہوئے کچھ نشانات گول، کچھ مثلث اور کچھ دیگر اشکال کے ہوتے ہیں۔ مثلث یعنی 3 کونوں والی شکل کو کہتے ہیں، اور کچھ دیگر اشکال کے ہوتے ہیں۔ ان سب کا الگ الگ مقصد ہے۔ جو نشانات دائروں کے اندر بنے ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ جو نشانات مثلث کے اندر بنے ہوتے ہیں ان کا مقصد کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ نشانات معلومات کی فراہمی کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ ابا جان نے ایک جگہ گاڑی روک لی۔ ناصر: ابا جان، آپ یہاں رک کیوں گئے ہیں؟ ابا جان، یہ بیٹا وہ دیکھیں، سڑک پر سفید اور سیاہ لائنیں بنی ہوئی ہیں، انہیں زیبرا کراسنگ کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے پیدل سڑک پار کرنے کی جگہ ہے۔ چونکہ کچھ لوگ سڑک پار کر رہے تھے اس لیے مجھے رکنا پڑا۔ سفر دوبارہ شروع ہو گیا اور اب وہ ایک انڈر پاس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انڈر پاس یعنی انڈر گراؤنڈ چلتا ہوا، انڈر گراؤنڈ یعنی وہ جو برج بنے ہوتے ہیں ان کے نیچے کا راستہ، اس کو کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ۔ انیلا نے بورڈ پڑھا اور پوچھا انیلا، کیا ابا جان یہ بورڈ 8-15 کیا لکھا ہو؟ بورڈ پر 8 اور 15 کیا لکھا ہوا ہے؟ ابا جان بیٹی، یہ اس زیریں گزرگاہ یعنی نیچے کی گزرگاہ انڈر پاس کی جو حد اونچائی ہے کہ اس کی اونچائی کی حد بندی کی گئی ہے کہ اس سے اونچی گاڑی ادھر سے نہیں گزر سکتی۔ اس کا مطلب یہ کہ انڈر پاس مقررہ اونچائی سے کم اونچائی والی گاڑیوں کے گزرنے کے لیے ہے۔ اس سے زیادہ اونچائی رکھنے والی گاڑی اس سے ٹکرا جائے گی۔ 15 کا مطلب ہے 15 فٹ اور 8 کا مطلب ہے 8 انچ، یعنی انڈر پاس کی اونچائی 15 فٹ 8 انچ ہے۔ سفر جاری تھا کہ ابا جان کو گاڑی کی رفتار ایک دم آہستہ کرنی پڑی۔ ان کے سامنے چند نوجوان موٹر سائیکلوں کا اگلا وہیل اٹھا کر سڑک پر 1 وہیلنگ کے کرتب تماشے دکھاتے جا رہے تھے۔ فہد: ابا جان، یہ موٹر سائیکل اس طرح کیوں چلا رہے ہیں؟ ابا جان بیٹا، یہ انتہائی خطرناک اور غیر قانونی عمل ہے، قانون کے خلاف ہے۔ اس سے یہ خود بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ ناصر: ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے کیا؟ ابا جان، 1 وہیلنگ ایک قابل سزا جرم ہے۔ ٹریفک پولیس انہیں پکڑتی ہے، لیکن ہر وقت ہر جگہ ٹریفک پولیس کے سپاہی موجود نہیں ہوتے جس کا فائدہ اٹھا کر یہ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی جرم کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یعنی بعض اوقات ان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ اس طرح قانون کی کھلی خلاف ورزی پر ان من چلوں کے لیے سخت قوانین اور سزائیں ہونی چاہیے۔ من چلے یعنی جو شرارتی بچے یا من چلے جو شرارتیں کرتے ہوئے بچے۔ اچھا فہد: ابا جان، وہ سڑک کے قریب اشارے پر ہوائی جہاز کیوں بنا ہوا ہے؟ ابا جان بیٹا، یہ معلوماتی نشان ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے کچھ دور آگے ایئرپورٹ ہے۔ فہد، انیلا اور ناصر شاید کچھ اور بھی پوچھتے، لیکن اب وہ تفریح گاہ کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ تفریح گاہ یعنی سیرگاہ کے سامنے پہنچ چکے گے۔ ابا جان نے مقررہ جگہ پر گاڑی پارک کی اور پارکنگ پر جس کو ہم پارکنگ کہتے ہیں اس پر گاڑی پارک کی اور سب گاڑی سے اتر کر تفریح گاہ کے اندر داخل ہو گئے۔ بچوں کا جوش و جذبہ قابل رشک تھا۔ پارک کو آج یوم آزادی کے حوالے خاص طور پر سجایا گیا تھا۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار تھی، ہر چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا، یعنی چمک رہا تھا۔ اچھا پھر ہم نے سیکھا کہ ٹریفک کے قوانین ہماری بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ٹریفک کے قوانین کا احترام کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ آبادی کے قریب اور سڑکوں پر ٹریفک کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے
نشان اور لائٹ سے لگائی جاتی ہیں۔ ٹریفک کے حادثوں سے بچنے کے لیے ٹریفک کے اصولوں اور نشانات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ گفتگو اور مکالمے کے ذریعے سے کسی بھی تصور کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ کہانی بیٹا یہ ہم نے ایک مکالمے کی صورت میں پڑھی ہے، اور مکالمے کی صورت میں جو بھی بات ہم بیان کرتے ہیں وہ بڑی جلدی بچوں کے ذہنوں میں اور بڑوں کے ذہنوں میں گھر کر لیتی ہے، یعنی بڑوں کے ذہنوں میں نقش کر لیتی ہے، بڑوں کے ذہنوں پر اثر کرتی ہے، اور اسی لیے مکالمہ نگاری کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اچھا سا کمنٹ کریں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا جو میرا فرسٹ ٹائم لیسن دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔